آج ہمارے سامنے ایک بہت اہم دستاویز ہے۔ یہ پاکستان میں جو تعلیمی شعبے کی اہم اسامیاں ہیں نا، جیسے لیکچرر، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، سبجیکٹ اسپیشلسٹ جی جی اور بی ایڈ، ایم ایڈ، ایم فل کے لیے جو پبلک سروس کمیشنز کے انٹرویوز ہوتے ہیں، ان میں پوچھے گئے سوالات کا آپ سمجھیں ایک خزانہ ہے۔ اچھا، فائل کا نام ہے پاسٹ انٹرویو کوسچنز زون آف education.pdf اور اس میں کوئی 600 سے زیادہ سوال ہیں۔ 600 سے زیادہ؟ یہ تو واقعی کافی جامع فہرست لگتی ہے۔ بالکل، تو آج ہم اسی پہ ذرا گہرائی میں بات کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان اہم عہدوں کے لیے امیدواروں سے کیا توقعات وابستہ ہوتی ہیں، کس قسم کا علم، کیسی مہارتیں چاہیے۔ یہ بہت دلچسپ رہے گا، کیونکہ دیکھیں 600 سوالات کا مطلب ہے کہ پینل واقعی ہر پہلو سے جانچنا چاہتا ہے۔ یہ لسٹ صرف امیدواروں کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی پاکستان کے تعلیمی نظام کو سمجھنا چاہتا ہے، ان کے لیے بھی بڑی کارآمد ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ترجیحات کیا ہیں۔ صحیح کہا، مطلب صرف مضمون جاننا کافی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ایک وسیع تناظر چاہیے۔ اچھا، تو اتنے سارے سوالات ہیں، انہیں سمجھنے کے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم انہیں موضوعات میں تقسیم کر لیں؟ ہاں، یہ بہترین رہے گا، ورنہ تو ہم کھو جائیں گے ان میں۔ ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، جو سب سے پہلی چیز نمایاں نظر آتی ہے وہ ہے تعلیم کے بالکل بنیادی تصورات اور فلسفہ۔ بنیادی تصورات جیسے پہلا سوال ہی ہے اکثر Q1، آپ کی نظر میں تعلیم کیا ہے؟ یہ تو بڑا بنیادی سوال ہے بنیادی، لیکن جواب سے امیدوار کی پوری سوچ، اس کا ویژن ظاہر ہو جاتا ہے۔ مطلب رٹی رٹائی تعریف نہیں پوچھ رہے۔ صحیح۔ آپ کی اپنی سمجھ کیا ہے؟ بالکل۔ اسی طرح مسلم مفکرین کا ذکر ہے۔ امام غزالی کا فلسفہ کیا تھا؟ Q10۔ علامہ اقبال کا تعلیمی تصور کیا ہے؟ Q11۔ یعنی اپنی ثقافتی اور فکری جڑوں سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ جی ہاں، اور ساتھ ہی مغرب کے فلسفے کی بھی بات ہے۔ نصاب کیا ہے؟ Q33 یہ پوچھا گیا ہے۔ پھر فلسفے کی شاخیں ہیں، اونٹولوجی Q108۔ وجودیت جی، یعنی حقیقت کیا ہے؟ ایپسٹمولوجی یعنی علم کیسے حاصل ہوتا ہے۔ بالکل، اور ایکزیولوجی یعنی اقدار، اخلاقیات کیا ہیں۔ یہ سب مل کر بتاتے ہیں کہ امیدوار کی فکری بنیاد کیسی ہے۔ تو یہ سوالات صرف خانہ پوری نہیں، واقعی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ جیسے ایک اور سوال تھا Q110، اسلامی فلسفے کی بنیاد کیا ہے؟ جی، یہ پھر سے اسی ثقافتی جرات کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، ان بنیادی باتوں کے بعد جو دوسرا بڑا موضوع ہے وہ ہے تعلیمی نفسیات، ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ یہ تو لازمی ہوگا، کیونکہ کام ہی سیکھنے سکھانے کا ہے۔ ظاہر ہے، تو یہ سمجھنا کہ طلباء سیکھتے کیسے ہیں، ان کے رویے پر کیا چیزیں اثر کرتی ہیں، انفرادی فرق کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ سب بہت اہم ہے۔ اور سوالات دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس میں بھی کافی تفصیل میں گئے ہیں۔ کن پہلوؤں پر زیادہ زور ہے؟ کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو سیکھنے کے نظریات، لرننگ تھیوریز، جیسے بیہیویئرزم ہے، کوگنیٹیوزم ہے۔ اچھا۔ پھر جو بڑے ماہرین نفسیات ہیں جیسے تھورنڈائک، سوال ہے کہ ان کا تعلق کس اسکول آف تھاٹ سے تھا۔ اسکنر ہیں، پیاجے ہیں، بینڈورا ہیں، ان سب کے نظریات پوچھے گئے ہیں۔ پھر کلاسیکل کنڈیشننگ کیا چیز ہے، جو پاولوو کا مشہور تجربہ تھا۔ جی وہ گھنٹی اور کتا۔ ہاں وہی۔ پھر سیکھنے کے ڈومینز ہیں جیسے سائیکو موٹر ڈومین، یعنی جسمانی مہارتیں، یہ کیا ہے؟ ٹھیک۔ بیہیویئرسٹ جو ہیں وہ سیکھنے کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ Q244 یہ بھی سوال ہے۔ اور اس کے علاوہ موٹیویشن، طلباء کو پڑھائی پر آمادہ کیسے کرنا ہے، انفرادی اختلافات کو کلاس میں کیسے دیکھنا ہے، یہ سب شامل ہیں۔ یعنی استاد یا ہیڈ ماسٹر کو صرف پڑھانا نہیں آنا چاہیے، اسے ایک طرح سے ماہر نفسیات بھی ہونا پڑے گا۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ طالب علم کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اسے کیسے بہتر سکھایا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور یہی چیز ہمیں اگلے موضوع پر لاتی ہے، جو ہے نصاب اور تدریس، کریکولم اینڈ انسٹرکشن۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تھیوری عمل میں آتی ہے۔ ہاں، یہ سوالات زیادہ عملی لگ رہے ہیں، کلاس روم سے جڑے ہوئے، جیسے سبق کی منصوبہ بندی، لیسن پلاننگ۔ Q22 یہ تو استاد کا روز کا کام ہے۔ بالکل، اور صرف پلاننگ نہیں بلکہ پڑھانے کے طریقے کیا ہوں گے، ٹیچنگ میتھڈز Q64۔ پھر اسیسمنٹ یعنی جانچنا،
اس کی مختلف قسمیں، فارمیٹیو اسیسمنٹ Q141 جی جو پڑھاتے ہوئے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، سمیٹیو اسیسمنٹ Q144 جو آخر میں ہوتی ہے جیسے امتحان، جی ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ جس سے پتہ چلے کہ مشکل کہاں ہے، اور آتھینٹک اسیسمنٹ جو اصلی زندگی جیسی ہو۔ ان سب میں فرق پتہ ہونا چاہیے۔ بالکل۔ پھر کلاس روم کے مسائل Q6 جیسے ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بہت شور کرتا ہے تو کیا کریں گے، مثلاً Q352۔ ہاں یہ تو بڑا عملی سوال ہے۔ جی، یا ڈراپ آؤٹ یعنی بچے اسکول کیوں چھوڑ جاتے ہیں، اسے کیسے کم کریں، Q7۔ آج کل وہ بلینڈڈ لرننگ کا بھی بہت ذکر ہے، Q183۔ ہاں، آن لائن اور آمنے سامنے دونوں ملا کر اس پر بھی سوال ہے۔ اور ٹیچنگ ایڈز Q249 یعنی پڑھانے میں جو معاون چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کا مؤثر استعمال کیسے۔ تو یہ سارا حصہ بہت زیادہ عملی مہارتوں پر مرکوز ہے۔ جی ہاں، چونکہ تھیوری تو ٹھیک ہے لیکن اصل امتحان تو کلاس روم میں ہوتا ہے۔ اگر بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ سوالات پکا کرتے ہیں کہ امیدوار صرف یہ نہ جانتا ہو کہ کیا پڑھانا ہے بلکہ یہ بھی جانتا ہو کہ کیسے پڑھانا ہے اور کیسے جانچنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب آتے ہیں ان سوالات پر جو خاص طور پر پاکستان کے تعلیمی نظام اور پالیسی سے متعلق ہیں۔ یہ تو بڑا اہم حصہ ہوگا۔ بہت اہم، کیونکہ دیکھیں آپ نے کام تو اسی سسٹم میں کرنا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ انٹرویو لینے والے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امیدوار کو صرف جنرل تھیوری نہیں پتا بلکہ پاکستان کا اپنا تعلیمی ڈھانچہ، حالیہ پالیسیاں، یہاں کے مسائل، ان سب سے واقفیت ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں زیادہ پوچھی گئی ہیں؟ وہ SNC کا ذکر بار بار آیا ہے، سنگل نیشنل کریکولم۔ جی بالکل، SNC تو آج کل بڑا موضوع ہے، تو اس کے مقاصد کیا ہیں، کیسے نافذ ہو رہا ہے، اس کے فائدے نقصان کیا ہو سکتے ہیں، یہ سب پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کیا کردار ہے، جی، ملک میں خواندگی کی شرح کیا ہے، لٹریسی ریٹ، اسکول چھوڑنے کی شرح، ڈراپ آؤٹ ریٹ کیا ہے؟ خاص کر اپنے صوبے یا ضلع کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور بھی کچھ خاص موضوعات تھے؟ جی، ECCE یعنی چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت، SDG 4 جو اقوام متحدہ کا تعلیم سے متعلق ہدف ہے۔ پاکستان کے پہلے آئین میں تعلیم کے بارے میں کیا تھا؟ تاریخ سے بھی جوڑ رہے ہیں۔ جی، اور موجودہ چیلنجز کیا ہیں، جیسے غربت ہے، وسائل کی کمی، اساتذہ کی ٹریننگ کے مسائل، یہ سب۔ ایک سوال صوبائی حکومتوں کے موازنے کا بھی تھا، وہ تھوڑا ہاں، وہ شہباز شریف اور عثمان بزدار کے دور کا موازنہ۔ دیکھیں، ایسے سوال پر امیدوار سے توقع ہوتی ہے کہ وہ سیاسی بحث میں نہ پڑے بلکہ حقائق اور اعداد و شمار کی بنیاد پر غیر جانبدارانہ بات کرے۔ یعنی تجزیاتی صلاحیت دیکھی جا رہی ہے۔ بالکل، اور غیر جانبداری بھی۔ یہ تو واقعی بہت وسیع ہے۔ اچھا، ان سب کے علاوہ ایک اور چیز جو نظر آئی وہ ہے تحقیقی مہارتیں، ریسرچ سکلز۔ یہ تھوڑا حیران کن نہیں، خاص کر اسکول کی سطح پر؟ یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، شاید ہر استاد یا ہیڈ ماسٹر سے یہ توقع نہ ہو کہ وہ خود بڑی تحقیق کرے گا، لیکن تحقیق کو سمجھنے کی صلاحیت، جسے ریسرچ لٹریسی کہتے ہیں، وہ اب ضروری سمجھی جا رہی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ تعلیم میں بہتری لانے کے لیے اب شواہد پر مبنی طریقوں، ایویڈنس بیسڈ پریکٹسز پر زور ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ تحقیق کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں۔ اچھا، تو اس لیے ریسرچ پر سوالات ہیں۔ جی، جیسے تحقیق کی اقسام کیا ہیں، کوالٹیٹیو ریسرچ کیا ہوتی ہے، کوانٹیٹیو کیا ہوتی ہے، Q22 Q32۔ ایکشن ریسرچ جو استاد اپنی کلاس کے مسئلے پر خود کر سکتا ہے، بیسک ریسرچ، اپلائیڈ ریسرچ، ان سب کا فرق پتہ ہونا چاہیے۔ اور وہ ویلیڈیٹی، ریلائبلٹی والی باتیں بھی تھیں؟ جی، کہ آپ کا ٹیسٹ یا تحقیق معتبر ہے بھی یا نہیں، نتائج قابل اعتماد ہیں یا نہیں۔ سیمپلنگ کے طریقے، پلیجرزم یعنی کسی کا کام چوری کرنا، پاور ٹیسٹ اور سپیڈ ٹیسٹ میں فرق، ہائپوتھیسس یعنی مفروضہ کیا ہوتا ہے، یہ سب شامل ہے۔ بالکل، حتیٰ کہ ڈیٹا انالیسس کی بہت بنیادی باتیں جیسے مین، میڈین، موڈ، اسٹینڈرڈ ڈیویشن، ان کا بھی پوچھا گیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ امیدوار کم از کم تحقیق کی زبان سمجھتا ہو۔ جی، اور اسے تعلیمی بہتری کے لیے استعمال کرنے کا تصور رکھتا ہو۔ یہ واقعی بہت جامع ہے۔ اچھا، فلسفے پر بھی کچھ مزید سوالات تھے جو آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، اس سے ملتے جلتے۔ ہاں، وہ مختلف تعلیمی فلسفے، آئیڈیلزم، ریئلزم، پریگمیٹزم، ایگزسٹینشلزم وغیرہ، ٹھیک، ان کے بنیادی اصول کیا ہیں
اور ان کا کلاس روم نصاب یا پڑھانے کے طریقوں پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ سمجھنا بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یعنی صرف نام نہیں بلکہ ان کا عملی اطلاق۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں، وہ سوالات جو امیدوار کی اپنی ذات، اس کے مقاصد اور اس کے رویے سے متعلق ہیں۔ جی، پرسنل اور پروفیشنل سوالات یہ بھی بہت اہم ہیں۔ ان سے امیدوار کی شخصیت، اس کے محرکات اور مشکل حالات میں اس کے رد عمل کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کی کیا مثالیں ہیں؟ سب سے عام تو یہی کہ آپ نے ٹیچنگ کیوں چنی، Q4 Q103 یا اپنا تعارف کروائیں، Q55 پھر لیڈرشپ پر سوال، اچھے استاد کی کیا خوبیاں ہیں، Q84 ٹریننگ سے لیڈرشپ کیسے بنتی ہے۔ Q119 اچھا، اور پھر وہ سچویشنل سوالات، کوئی منظرنامہ دے کر پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے، جیسے کلاس میں ڈسپلن کا مسئلہ ہو، Q352 یا ہیڈ ماسٹر سے اختلاف ہو جائے۔ یہ تو امیدوار کی معاملہ فہمی کو پرکھتے ہیں۔ جی، اور اس کے پروفیشنلزم کو، یہاں تک کہ مشاغل، ہابیز کے بارے میں بھی پوچھ لیتے ہیں۔ صحیح، تو ان تمام موضوعات کا جائزہ لینے کے بعد آپ کیا کہیں گی، مجموعی طور پر کیا تصویر بنتی ہے؟ دیکھیں، تصویر تو یہی بنتی ہے کہ یہ جو تعلیمی عہدے ہیں نا، لیکچرر، ہیڈ ماسٹر، سبجیکٹ اسپیشلسٹ، یہ بڑے کثیر الجہتی، ملٹی فیسٹڈ رول ہیں۔ ان کے لیے صرف کسی ایک مضمون کا ماہر ہونا کافی نہیں ہے، آپ کو گہرا نظریاتی علم بھی چاہیے، عملی تدریسی مہارتیں بھی چاہیے۔ پاکستان کے اپنے تعلیمی نظام، اس کی پالیسیوں، اس کے مسائل سے گہری واقفیت بھی ضروری ہے۔ تحقیق کی بنیادی سمجھ بھی ہونی چاہیے، فلسفیانہ سوچ بھی۔ بالکل، اور ساتھ میں ایک مثبت شخصیت، اچھی قائدانہ اور پیشہ ورانہ صلاحیتیں، یہ سب چیزیں مل کر ایک کامیاب امیدوار بناتی ہیں۔ یہ سوالات اصل میں اسی مطلوبہ معیار کا عکس ہے۔ تو یہ واقعی ان عہدوں کی اہمیت اور ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ فہرست تو نہ صرف تیاری کرنے والوں کے لیے اہم ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے ہمارے تعلیمی نظام کے لیے مطلوبہ قابلیت کا ایک پیمانہ بھی بتاتی ہے۔ یقیناً، اور ان تمام سوالات کو دیکھتے ہوئے ایک آخری بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مؤثر استاد یا تعلیمی منتظم بننے کے لیے علم، ہنر اور رویے، یعنی نالج، سکلز، ایٹیٹیوڈ کا کون سا امتزاج سب سے بہترین ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ اور کیا یہ بہترین امتزاج وقت کے ساتھ بدل رہا ہے؟ خاص طور پر جیسے جیسے ٹیکنالوجی آ رہی ہے، نصاب بدل رہا ہے، معاشرے کی توقعات بدل رہی ہیں۔ اس پر ہمیں مسلسل سوچتے رہنا ہوگا تاکہ ہمارا تعلیمی نظام مستقبل کے لیے تیار رہے۔